سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ان دنوں عالمی اعتبار سے انسانیت پریشان ہے۔ اس وبائی مرض کی وجہ سے سارا نظام درہم برہم ہے۔ ہر لائن سے انسانیت پریشان ہے۔ پریشانیوں کی قسمیں بہت سی ہیں، جان کی، مال کی، اہل و عیال کی، پابندیوں کی، جکڑ بندیوں کی، تنگیوں کی۔ ایک ایک لائن سے بھی سوچا جائے تو انسانوں کی زندگی تنگ نظر آ رہی ہے۔ انسان خود سے کہیں سفر نہیں کر سک رہا ہے، اپنی پسند کی سواری پر نہیں جا سکتا ہے، اپنے وقت پر کہیں جانا چاہے تو نہیں جا سک رہا ہے۔ چیزیں خریدنا ہے تو اس کے لیے وقت کی پابندیاں ہیں۔ یہ سب ایک طرف ہے، لیکن آئے دن بہت سے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، تو ایسے موقع پر بھی خاص رشتہ دار جنازے میں نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ان کو دیدار نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں تو خود رشتہ دار ان کی تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اور کسی کے بارے میں اس بیماری کے سلسلے میں معلوم ہو جائے تو لوگ اس کے ساتھ اس طریقے سے برتاؤ کر رہے ہیں جس کو سن کر، جس کو دیکھ کر یقیناً بہت دکھ ہوتا ہے۔ اپنے بھی اس سے اچھوت طریقے سے اور غیروں کے طریقے پر برتاؤ کر رہے ہیں، کوئی اپنائیت نہیں ہے۔ بہت سو کے بارے میں تو معلوم ہوا کہ شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی بچے دیکھنے بھی نہیں آئے۔ یا اللہ، یہ کیسا وقت آیا ہے! گھروں میں ہی دوریاں ہو گئی ہیں، کوئی چھینکتا ہے، کوئی کھانستا ہے، لوگ خود گھر کے اندر گھر والے پریشان ہو جا رہے ہیں۔ آخر یہ زندگی کیسی ہو گئی ہے! ان پہلوؤں پر بہت زیادہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس وقت جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آج ہی جب ایسا ہے تو پھر قیامت کے دن کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس دن کو ہمارے لیے
آسان بنائے۔ فرمایا وہ دن یود المجرم، کہ مجرم اس بات کی تمنا کرے گا، لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی، کہ اس روز کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، وہ صاحبتی ہی بیوی کو، وہ اخی ہی اور بھائی کو، وہ فصیلتی التی تؤوی اور کنبے اور قبیلے کو جن میں وہ رہتا تھا، ومن فی الارض جمیعا اور تمام اہل زمین کو اپنے فدیے میں دے دے، پھر یہ اس کو بچا لے، یعنی اپنی جان چھڑا لے، اس کی انسان کوشش کرے گا۔ تو دنیا میں جو بیوی 40 سال 50 سال ساتھ رہی ہو، جس ماں نے اسے جنم دیا ہو، جس باپ نے اسے شفقتوں سے پالا ہو، جو بھائی زندگی بھر اس کے ساتھ رہا ہو، جو اولاد ماں باپ کی خدمت کرتے رہے ہوں، عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوں، یہ سب ایک طرف ہے، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ ان سب کو بھی فدیے میں دے کر اپنی جان چھڑانے کی فکر کرے گا۔ دوسری آیت میں فرمایا جس دن کے بھاگے گا مرد من اخیہ اپنے بھائی سے، وہ امی ہی اپنی ماں سے، وہ ابی ہی اپنے باپ سے، وہ صاحبتی ہی اور اپنی بیوی سے، وہ بنی ہی اور اپنے بیٹوں سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر مرد کو اس میں سے اس دن ایک فکر لگی ہوگی، کیا؟ اپنی فکر، بس اپنی ہی فکر ہوگی، بس اپنی جان بچ جائے۔ دیکھو ماں باپ سے بھی دور بھاگے گا، آج ایسا ہی ہو رہا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی بچے بھاگ رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، کتنا دکھ کا معلوم ہے۔ ایک صاحب نے سنایا کہ ایک بڑے میاں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو کورونا ہو گیا، تو لوگ اس طریقے سے اجنبیت کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں، ہٹو بچو دور ہو، ایسا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گھر سے ہسپتال کو بعد پہنچیں گے، اس سے پہلے ہی ان کی روح قبض ہو جائے گی اور قبرستان کو جانے کی نوبت آ جائے گی۔ اللہ یہ وقت کیسا آیا ہے، اتنی دوریاں ہو گئی ہیں۔ بزرگوں، ماں بہنوں، سوچو آج ہی دنیا کا نظام ایسا بن گیا ہے، اتنی دوریاں ہو رہی ہیں، قیامت میں ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اس عالم کے لیے، اس دن کے لیے تیاری کرے، اور اس دن کا معاملہ ہمارا حل ہو جائے، اس دن چھٹکارا ہمیں مل جائے۔ آج کس طریقے سے کہیں پتہ چلے پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور ٹیسٹنگ ہے، نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے، جب تک رپورٹ نہیں آتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے، سب پر قیامت کھڑی ہوئی ہوتی ہو جی۔ اس طریقے سے آج ہم خبریں سن رہے ہیں، نظارے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن کو آسان فرمائے۔ آج تو کم از کم انسان واپس اپنے گھر آ جا سکتا ہے، کوارنٹائن کے بعد بھی واپس ہو سکتا ہے، اور پازیٹیو جا کر نیگیٹو ہو سکتا ہے، انسان شفا یاب بھی ہو جاتا ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے، لیکن اس دن کے بارے میں کیا ہوگا؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، فرمایا کسی دوست کو نہ پوچھے گا، کون؟ جگری دوست۔ آج دنیا میں بڑی دوستیاں گاٹی جاتی ہیں اور دوستی کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں جیسا ہے کہ قیامت کے قریب انسان دوست کو قریب کرے گا، باپ کو دور کرے گا، لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا،
ولا یسأل حمیم حمیما، اور جبکہ یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو جی دکھائی بھی دے رہے ہوں گے، دیکھ بھی دے رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود جی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہاں، اس لیے ہمارے لیے یہ وقت خاص طور سے اس وقت جو عالمی حالات ہیں اس سے بہت زیادہ سبق لینے کی ضرورت ہے۔ بس ایک اللہ کی طرف پوری طریقے سے متوجہ ہونا ہے، اور اسی سے ہر مرحلے میں مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل جلالہ، اس کی قدرت ہی سے یہ پورا نظام چلتا ہے، بیماری ہو، صحت ہو، شفا ہو، تندرستی ہو، حیات ہو کہ موت ہو، سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے ایسے حالات میں ہمارے لیے حالات خوشگوار ہوں، زندگیاں اچھی ہوں، اور لوگ پھلیں پھولیں، تنگیوں سے، جکڑ بندیوں سے نکلیں، اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، دنیا میں کوئی بھی جی اللہ سے زیادہ مہربان نہیں ہے، بلکہ آج حقیقتیں سامنے کھل کر آ رہی ہیں۔ ہسپتالوں کا کیا حال ہے، معالجوں کا کیا حال ہے، کس طریقے سے بے دردی سے پیش آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے اللہ انسانیت کا سبق سکھائے، لوگوں کو انسانیت کیا چیز ہے وہ مجھے جانیں، اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آج انسانیت کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، جو بدتمیزی کا سلوک ہو رہا ہے، اللہ ہی بچائے۔ تو اس لیے میری ماں اور بہنیں، حضرات و خواتین، سب اس وقت ہم یہی سوچیں کہ ہمارا حقیقی مہربان پالنہار پروردگار، جس نے اپنے بارے میں سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین فرمایا، الرحمن الرحیم فرمایا، جو سب پر مہربان، نہایت مہربان، بڑا مہربان ہے، اسی اللہ کی طرف اپنے تعلق کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ اس سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، اپنی تمام چیزوں کو اسی سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ آج حالات بتا رہے ہیں، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اس وقت ایک حدیث قدسی پیش کی جا رہی ہے، اس کو توجہ سے سنیں، اس کو نوٹ کریں۔ حدیث قدسی وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کی طرف سے جی ان باتوں کو نقل کر رہے ہوں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روى عن اللہ تبارک و تعالی انہ قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے اس کو تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہرایا ہے۔ تو ظلم حرام ہے، ظلم حرام ہے، فلا تظالم، ظلم نہ کیا کرو۔ ظلم کسی قسم کا بھی ہو، ظلم جان کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، اہل و عیال کے اعتبار سے ہو، حقوق کے لحاظ سے ہو، جائیدادوں کے لحاظ سے ہو، الفاظ کے لحاظ سے ہو، انداز کے لحاظ سے ہو، کچھ بھی ہو، اس کی تفصیلات ہر انسان جانتا ہے۔ جس کا جو حق دینا ہے نہ دیں، جس کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہو، زیادتی کی جا رہی ہو، اور بہرحال اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے کسی کا کوئی حق ہم پہ نہ رہے، ہم کسی پر زیادتی کرنے والے نہ بنیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ غلام ہیں،
وہ بھی بے اصولی کرتے ہیں جی، مطلب جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی دھوکہ دے دیتے ہیں، چوری کر لیتے، اس طرح سے کچھ بے اصولیاں ہو جاتی ہیں، اور ادھر سے میری طرف سے بھی تنبیہ ہوتی ہے، کبھی پٹائی ہوتی ہے، تو کیا معاملہ ہے؟ فرمایا سنو، اگر دونوں کا برتاؤ ایک طرح سے ہے، جتنی بے اصولیاں ان کی طرف سے ہیں، اس کے بدلے میں تمہاری طرف سے جو ڈانٹ ڈپٹ ہے، جو سزا ہے، وہ برابر سرابر ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کے بدلے وہ چیز ہو گئی۔ اور اگر ان کی شرارتیں زیادہ تھی، ان کی بے اصولیاں زیادہ تھی، اور تمہاری طرف سے سزا اور یا ڈانٹ ڈپٹ کم تھی، تو یہ تمہارے لیے اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اس کا الٹا ہوا کہ ان کی طرف سے زیادتیاں، بے اصولیاں کم تھی، اور تمہاری طرف سے سختیاں اور جو ہے سزائیں زیادہ تھی، تو یہ تمہارے لیے کل قیامت میں وبال جان بنے گی یہ چیز۔ تو انہوں نے ایک آہ بھری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر فرمایا، میں ان سب کو اللہ کے نام پر آزاد کرتا ہوں۔ تو یہ وہ خوف خدا تھا، تو اس لیے ظلم ہماری طرف سے نہ ہو، کسی چیز میں بھی ہماری طرف سے یہ بات برابر ہو، رتی برابر بھی، زیادتیاں نہ ہوں، ظلم نہ ہو، اس کا خاص خیال رہے۔ امام سحنون رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، جن کو امام مالک ثانی کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ دو نوجوان ان کے گھر پہنچے اور دستک دیا، ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ جانا چاہ رہے تھے، اس غرض سے وہ پہنچے۔ تو گھر والوں نے بتایا کہ گھر میں نہیں ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں گئے ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا کہ پانی لانے کنویں کے پاس گئے ہیں۔ یہ دونوں جو ہے صبر بھی نہیں کیے، ایسا بولتے نئے فقیر کو بھیگ کی جلدی، اتنی دیر بھی صبر نہیں کیے، اور وہیں جانے لگے کنویں کے پاس۔ اتنے میں دیکھا کہ حضرت آگے سے آ رہے ہیں اور پانی کا مٹکا اٹھائے ہوئے ہیں، طبیلہ بندہ۔ حضرت کو دیکھتے ہی دونوں بولنے شروع کر دیے، حضرت میری زمین، انہیں دبا دیا۔ انہیں بولتا نہیں حضرت وہ میری زمین ہے، اب میری تیری کرتے رہ گئے۔ بہت دیر ہو گئی، حضرت اس طبیلے کو، اس برتن کو اٹھائے ہوئے ہیں کندھے میں۔ ایک شخص کو رحم آیا ان دو میں سے، اس نے کہا کہ حضرت اتنی دیر اٹھا لے کر ہے نا، اس کو ذرا نیچے رکھ کر ہماری بات سن لیں، فیصلہ کر دیں، پھر اٹھا کے چلے جائیں۔ تو کہا بیٹا بات تو تیری اچھی ہے، لیکن سن بیٹا، میرا یہ گھڑا اور مٹکا گیلا ہے، تر ہے، اگر میں اس کو زمین میں رکھوں اور پھر اٹھاؤں تو زمین کی مٹی اس میں لگ جائے گی، کل اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال کرے، اے سحنون تجھے کیا حق تھا فلاں کی زمین کو دبانے کا، اس کی مٹی کو اٹھانے کا؟ تو میں کیا جواب دوں؟ یہ سننا ہی تھا۔ وہ شخص جس نے زیادتی کی تھی اور ظلم کیا تھا، اس نے حضرت کے سامنے توبہ کی اور حضرت کے سامنے حقیقت کو ظاہر کیا اور کہا کہ حضرت میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ زیادتی مجھ سے ہوئی ہے، اور میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں واپس۔ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی آپ لوگ؟ تو اس لیے ظلم زیادتی ہماری طرف سے کسی بھی طرح نہ ہو،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ظلم کو حرام کیا اپنے اوپر اور تمہارے لیے بھی اس کو حرام ٹھہرایا ہے، لیکن سنو لوگوں، کسی قسم کا ظلم نہ کرو۔ تو اس لیے آج عالمی اعتبار سے ہر طرف ظلم و زیادتی ہے، لیکن ہماری طرف سے اس طرح کی کوئی بات نہ ہو، اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ پھر فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، اے میرے بندو تم سب کے سب راہ سے ہٹے ہوئے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، اس لیے ہدایت مجھ سے مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمیشہ اس کی دعا ہمیں کرتی رہنی چاہیے۔ اسی لیے ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہبری فرما، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہبری فرما۔ تو ہمیشہ کبھی بھی انسان مطمئن نہ ہو۔ ہاں یہ فرمایا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل رہتے ہیں، معلوم نہیں انسان کا دل کب بدل جائے، کیسا ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اب کے دل کی پوری نگرانی کرنی چاہیے۔ عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں، اس کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بدلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ دل حق پر ہو، صداقت پر ہو، سچائی پر ہو، امانتداری پر ہو، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا اے میرے بندوں تم سارے کے سارے راہ سے ہٹے ہوئے ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت عطا ہوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ فرمایا اے میرے بندو کلکم جائعون الا من اطعمت، سارے کے سارے بھوکے سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں۔ دنیا میں انسان آتا ہے کچھ بھی ساتھ نہیں لاتا ہے۔ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹوں سے نکالا جب تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کمائی کرنا نہیں جانتے، بڑائی کو کاریگر کو کاریگری نہیں آتی تھی، ڈاکٹر کو ڈاکٹری نہیں آتی تھی، عالم صاحب کو علم نہیں تھا، حافظ صاحب کو قرآن یاد نہیں تھا۔ بہرحال جو بھی ہے، انسان جب آیا تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا اور کچھ بھی لے کر بھی نہیں آیا تھا۔ تو اللہ فرما رہے سب بھوکے سوائے وہ جس کو میں کھلاؤں، اس لیے مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ آج کل ایسی نوبتیں اور ایسی صورتیں ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ کھانے کی وجہ سے پریشان ہیں، گھروں میں کھانا نہیں ہے، ایک وقت مل گیا تو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ سے ہم مانگیں، اللہ ہمیں عطا فرما، ہم کمزور بندے ہیں اللہ، ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں اللہ، ہم برداشت نہیں کر سکتے اللہ۔ پھر فرمایا اے میرے بندو کلکم عارٍ الا من کسوت، سب کے سب بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں لباس۔ انسان دنیا میں آتا ہے بے لباس آتا ہے، اس کے بدن پر کپڑے کا ایک تار بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اللہ نے لباس انسانوں کے لیے اتارا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اللہ نے فرمایا اے انسانوں ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یہ لباس اللہ کی نعمت ہے۔ کبھی بھی اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس پر بڑائی نہیں جتلانا چاہیے، دوسروں کو اس پر کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس عطا کرتا ہوں۔ لباس
ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے جو انسان کو بچاتی ہے سردی سے، گرمی سے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ ہمارا علاقہ بہت زیادہ سرد نہیں ہے، اس لیے اس کا اندازہ ہمیں یہاں نہیں ہوتا ہے، لیکن جو سرد علاقے ہوتے ہیں جہاں برف باری ہوتی ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں، وہاں لوگوں کا بڑا برا حال ہوتا ہے۔ تو یہ لباس ہی ہوتا ہے جو انسان کو بچاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم، یہ لباس ہی ہے جو تم کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ ہی سے مانگے۔ فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم خطا کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو، رات میں بھی اور دن میں بھی۔ انسان گناہوں کا مجموعہ ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اٹھے بیٹھے اس سے گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں۔ آنکھوں کا گناہ ہے، کان کا گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے، دل و دماغ کا گناہ ہے۔ یہ سب بہت زیادہ ڈرنے کی باتیں ہیں۔ اللہ نے یہ سب چیزیں بطور نعمت کی عطا فرمائی ہیں۔ اگر ان کا استعمال غلط ہوا تو پھر یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے، ناقدری ہے، نافرمانی ہے۔ اس لیے اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پر ان دنوں میں جب کہ ساری انسانیت پریشان ہے، ایسے وقتوں میں اللہ کی ان نعمتوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تو فرمایا میرے بندوں تم خطا کرتے ہو رات میں اور دن میں، لیکن میں ہوں کہ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تمام گناہ۔ اس لیے مجھ سے مغفرت طلب کرو، مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کتنے مہربان ہے۔ انسان کمپنی میں ہو، ایک بار غلطی کرے، دو بار غلطی کرے، یجمان کی نظروں میں گرتا چلا جاتا ہے، اور دو چار مرتبے کے بعد تو یجمان صاف بول دیتا ہے تمہیں آئندہ مہینہ دوسرا راستہ دیکھ لو، کوئی اور جگہ چلے جاؤ۔ لیکن اللہ ہیں، کتنے مہربان ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ، انسان غلطی کرنے والے سے ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ انسان غلطی کر کے توبہ کرے تو اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا کتنا مہربان ہے۔ تو اس لیے پہلے تو گناہ نہیں کرنا ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے اپنی طرف سے، اور اللہ ہی سے مدد بھی مانگنی ہے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی نہیں ہے، اللہ عذاب کو برداشت کرنے کی قوت بھی نہیں ہے، اللہ ہم کریں تو کیا کریں، اللہ کمزور ہیں، اللہ اسی لیے آپ ہی ہماری مدد فرمائیے۔ اللہ خود گناہوں سے بچا لیجیے، اللہ گناہوں کے ماحول سے بچا لیجیے، گناہوں کی جگہوں سے بچا لیجیے۔ اس طریقے سے ہم اللہ پاک سے دعائیں کریں۔ تو فرمایا مجھ سے گناہوں کی بخشش چاہو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ آج کل بہت زیادہ اجتماعی طور سے، عالمی اعتبار سے استغفار کی کثرت کی ضرورت ہے۔ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، بہت زیادہ۔ اس لیے کہ استغفار ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اب اللہ کے عمومی عذاب سے بچا سکتی ہے۔ تو اس لیے کثرت سے استغفار کی ضرورت ہے۔ جو بھی ہو سکے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا رمضان میں سید الاستغفار یاد دلایا گیا تھا، وہ پڑھیں۔ جو بھی ہو کثرت استغفار، اور سب کرتے رہیں، پورے گھر کے افراد اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ۔ جی اگر عربی میں نہیں آتا ہے، اردو ہی میں بولیں، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ کو قبول فرما، اللہ مجھے معاف فرما۔ اس طریقے سے اٹھتے بیٹھتے ہوئے توبہ کرتے رہیں۔
پھر اللہ جل جلالہ آگے اس حدیث میں، لمبی حدیث ہے، اور باتیں بھی انسانوں سے کہہ رہے ہیں، اے میرے بندوں، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، جی میرے نقصان پہنچانے کے در پہ نہیں ہو سکتے، اور تم مجھے کیا فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، تو ہم اللہ کا کیا کر سکتے ہیں؟ نہ بگاڑ سکتے ہیں، نہ کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو جو بھی ہے وہ اچھا ہو کہ برا ہو، وہ ہمارے ہی حق میں ہے۔ اچھا ہی ہم کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا، اور برائی اگر ہم سے ہوگی تو اس کا وبال بھی ہم پر پڑے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو نیکی کرے گا وہ اسی کے لیے ہے، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ اس لیے اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑتا ہے، ہمارے ہی ساتھ ہے، تو اس لیے ہم نیکیاں کریں اور برائیوں سے بچیں۔ اب دیکھو، پوری دنیا مل جائے، اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، اللہ کا مقام مرتبہ، اللہ کی شان بڑھتی نہیں، اور پوری دنیا مل جائے، انسان ہوں جن ہوں، اور اللہ کی نافرمانی پر اتر جائیں، تو اللہ کی شان گھٹتی نہیں۔ اللہ اپنی شان کے ساتھ ہیں، جیسے ہیں ویسے ہی ہیں۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا۔ سارے انسان ایک دل ہو جائیں، ایک نافرمان، اگر ایک دل ہو جائیں، ایک اللہ فی سعید واحد وجنکم قاموا علی فی سعید واحد، اس کی جو میں ہر انسان کو اس کی جو ضرورت ہے وہ میں عطا کروں، تو سنو غور سے، میرا جو خزانہ ہے اور میرے پاس جو چیزیں ہیں، اس میں اللہ ایک مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ ایک انسان کھڑے ہو کر ایک سمندر میں ایک سوئی ڈبو کے نکالے، تو وہ سوئی میں کتنا پانی لگے گا؟ بولو، سمندر میں جو ہے اس میں سے کتنا کم ہو گیا، اور میں اتنا بھی میرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کے خزانے ہیں، اللہ سب کو نوازیں، اللہ سب کو عطا کریں۔ ما نقص ذلک مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر۔ ایک سوئی سمندر میں ڈبوئی جائے تو کچھ بھی نہیں، سمندر کا کچھ بھی نہیں بگڑا، تو ویسا سارے لوگ جو ہے اللہ سے مانگیں، اور ہر ایک اپنا اپنا سوال، اپنی اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، اور اللہ سب کی ضرورت عطا فرمائے۔ اب دیکھو بزرگوں، ماؤں بہنوں، سنو غور سے، سب پریشان ہیں جی، کمپنیوں میں کام کرنے والے پریشان ہیں، کمپنیاں والے بھی پریشان ہیں، بیپاریاں بھی پریشان ہیں، نوکری کرنے والے بھی پریشان ہیں، دکان کو جا کو لینا کا تو انہوں بھی پریشان ہیں، دکان کھولنا کا تو انہوں بھی پریشان ہیں، سفر کرنا کا تو انہوں بھی پریشان ہیں، جن کے پاس سفر کی سواریاں ہیں، کاراں ہیں، انہوں بھی پریشان ہیں، ادھر گراہک آتے نہیں، ادھر کارا ملتے نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے آج زندگی کا نظام بن گیا۔ اب پریشانی کیا کرنا، حضرت تروپتی جانا تو کاردار لگ جانا، حضرت اتنے 1000 روپے ہوتے، حضرت کون دیں گے، حضرت ہوتا نہیں ہے جانے، حضرت سپڑ گیا ہوں حضرت 1 مہینے سے۔ ایک بات بولتے ہیں لوگ، کیا کرنا، پہلے آرام سے چلے جاتے تھے، 150 روپے میں سفر کر لیتے تھے، آج ہزاروں روپے ہیں۔ اچھا ہوا ویلور بھی، رانی پیٹ بھی الگ ماوٹم بن جائے گا۔ اب ہم نہ اٹھے بیٹے یہ پاس دکھاؤ، یہ پاس دکھاؤ، ہمارے پاس یہ پاس بھی نہیں ہے، بی پاس بھی نہیں ہے، یہ پاس تک کہاں جانا سو؟ اب اٹھے بیٹے یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، دین لیا تو کیا کرنا سو؟ روزانہ جانے والے یہاں سے ویلور کو کمانے جانے والے، ویلور سے یہاں کمپنیوں کا کو کام کرنے والے روزانہ کتنے ہیں؟ سب کو بھی یہ اٹھے بیٹے یہ پاس دکھاؤ، یہ پاس دکھاؤ تو کیا ہونا بولو زندگی سے؟ وہاں کھڑا لو کو، وہاں یہ پوچھ لو کو، وہاں واپس کر لگ رہا تو کیسا؟ تو اس لیے سب کی پریشانیاں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں مانگو، اس لیے آج سب مانگے، سمجھ رہے بھائی؟
ہر ایک کی کیا ضرورت ہے اسے معلوم ہے. آج کتنے شریف گھرانے کے لوگ ہیں جی، بول بھی نہیں سکتے، بتا بھی نہیں سکتے. ایسے گھرانے کے لوگ ہیں، پریشان ہیں. اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. عجیب عجیب حالات سامنے آتے ہیں، عجیب عجیب کارگزاریاں سامنے آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے شریف انسانوں کا قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں جی. لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے وہ چمٹ کر نہیں مانگتے. جیسے فقیر لوگ، بھکاری لوگ ہوتے نہیں، ماں کا یا اگر کو چھوڑتے نہیں، دیے نہیں دگا مانگتے ہی رہتے. شریف لوگ ویسے نہیں ہوتے، وہ چمٹ کر نہیں مانگتے. تعریف جی. اور یحسبهم الجاہل اغنیاء، اور ناواقف لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ حیثیت والے ہیں، اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں. ایسا اب حالانکہ ان کے گھر کی حالت کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے. ایک حضرت ہیں، دیکھ شیروانی پہن لگ رہیں گا، دنیا سمجھتی رہیں گا اچھا حضرت شیروانی گروانی ڈال رکھیں، اچھا ٹپ ٹاپ کے ساتھ ہیں. گھر میں کتنے فاقے ہیں کہ ایسے کتنے اللہ والوں کے بارے میں معلوم ہوا. وہ بظاہر منہ میں پان رکھے ہوئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مزے میں ہے، راحت میں ہے، حالانکہ ان کے گھروں میں فاقہ ہے. اللہ اکبر. وہ اپنی حالت کو چھپانے کے لیے، کسی پر ظاہر نہ ہو جائے اور لوگ ان کو جو ہے ایسا نہ سمجھیں، وہ اپنی اس کیفیت کو، اس حالت کو چھپانے کے لیے وہ پان کھا رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ اچھے ہیں کر کے. اللہ اکبر. ایسے اللہ کے بندے بھی دنیا میں ہیں. تو اس لیے سب کی پریشانیاں آج ہیں، تو سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ سے مانگے. اللہ میرے اللہ. تو یہ لمبی حدیث ہے، یہ حدیث قدسی ہے. اسی طریقے سے اور ایک حدیث میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا کیا؟ یہ دیکھو، لو عبادی اطاعونی، اگر میرے بندے میری اطاعت کریں، میری فرما برداری کریں، تو میں ان کو رات میں بارش برساؤں گا. اچھا، اور دن میں جو ہے سورج کو طلوع کر دوں گا، اور ان کو بجلی کی کڑک اور گرج جو آواز ہوتی ہے نا، بھیانک اور خطرناک، وہ نہیں سناؤں گا. اب دیکھیں، میں رات میں بارش برساؤں گا، اللہ بول رہے ہیں کہ لوگ سو جائیں، ان کی نیند بھی پوری ہو جائے، ان کے کاموں میں بھی فرق نہ پڑے، اور میری رحمت بھی ان کو مل جائے. سبحان اللہ. اب دیکھو، ہماری خانقاہ کے پیچھے ہمیں دیکھتے ہیں، کل بارش ہوئی ہے، آج ہمیں تہجد کے وقت سے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، جب سے ٹریکٹر لے کر آ رہے ہیں، بیلوں کو لے کر آ رہے ہیں، صبح سے جو ہے اپنی اپنی زمینوں کو نانگر رہے ہیں، جوت رہے ہیں، ہل چلا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ محض اللہ کی رحمت کی امید پر، کوئی اور سہارا نہیں ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، بس اللہ پر توکل کیے ہوئے ہیں. اللہ بارش برساتے ہیں تو ان کے لیے ایک روزگار کا ذریعہ فراہم ہوتا ہے. تو دیکھو، اللہ جل جلالہ رات میں بارش برسا دی اور دن میں سورج کو طلوع کر دیا. اب دیکھو، صبح سویرے سورج نکلا، اب ان کے لیے روشنی بھی ہے، خشکی بھی ہے، کام بھی ہو رہا ہے، اور اللہ کی نعمت جو ہے وہ رات ہی میں ان کو مل گئی ہے. اگر دن بھر بارش ہو تو وہ کر سکیں گے کیا؟ اس طریقے کا کام نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو پریشانی ہو جاتی ہے. تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں رات میں بارش برساؤں گا اور دن میں جو ہے سورج کو طلوع کروں گا، اور ان کو بجلی کی آواز اور جو گھبراہٹ ہوتی ہے اس سے زوردار گرجدار بجلیاں چمکتی ہیں جی، اور خطرناک قسم کی آوازیں آتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں ان کو یہ نہیں سناؤں گا، میرے بندوں کو پریشان نہیں کروں. اس لیے آج کی مجلس میں خاص طور پر اسی بات کو کہا جا رہا ہے کہ سب اللہ جل جلالہ سے ایک تو اپنی اپنی ضرورتیں مانگیں، دین کی، دنیا کی، آخرت کی، سب مانگیں. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے،
اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا۔ اللہ ہمارے دین کو بہتر بنا، جو ہمارا اصل ہے، مدل ہے، جو ہماری پونجی ہے، ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا کیپٹل ہے، تو اصل دین ہے۔ اللہ ہمارے دین کو اچھا بنا۔ اور وَأَصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشُنَا، اللہ ہماری دنیا کو بہتر بنا جہاں ہمیں رہنا ہے۔ ہم دنیا میں ہیں، ہمارے لیے گھر بار ہے، کاروبار ہے، سمجھ گئے، بیوی بچے ہیں، اہل و عیال ہیں، تو ہماری ضرورتیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ سے اللہ ہماری دنیا کو بہتر بنا جہاں ہمیں رہنا ہے۔ وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِي فِيهَا مَعَادُنَا، اللہ ہماری آخرت کو بہتر بنا جہاں ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہے اصل۔ ہم سب کو، ہم ایمان والے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو لوٹ کر وہاں جانا ہے، سمجھ رہے بھائی؟ تو اس لیے آخرت کی ایک زندگی ہے، اس کے لیے ہم دین دنیا آخرت کی بھلائی اور بہتری اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ تو اس لیے آج کی مجلس میں اسی بات پر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ عالمی اعتبار سے جو حالات ہیں، حالات کے سازگار ہونے کے لیے، لوگوں کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، اس کے لیے اللہ کی رحمتوں کو ہمیں اتارنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، ناراض کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بہت ضروری ہے۔ کثرت استغفار، جی ہر ایک بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے استغفار کریں۔ شروع میں جو آیتیں پڑھی گئی تھی، قیامت میں جس طریقے سے انسان یہ اپنے اہل و عیال سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے بھاگے گا، اور سب کو جو ہے نفسا نفسی کا جو عالم ہوگا، سب کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ آج اس کے نظارے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ شروع میں تفصیل سے اس کو بتایا گیا تھا۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ہم سب کو، پورے عالم کے انسانوں کو اللہ آپ کی طاعت کی توفیق عطا فرما، آپ کی نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ عالمی اعتبار سے حق کا بول بالا فرما، باطل کا مکالہ فرما۔ اللہ ایمان کی ہواؤں کو چلا، اے اللہ عمومی ہدایت کے فیصلے فرما، دنیا سے کفر کا، شرک کا، معصیت کا، بے حیائی کا، اے اللہ ظلم و ستم کا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ختم خواجہ کا عمل ہے اس وقت، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ سب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم تمام کو ان کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے. اس وقت ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. لائٹ آف کر
آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں بیٹھ جائیں۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ دل کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے، نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذبہ شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی العظیم۔ دعا فرما لیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضى یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى۔ نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اے اللہ، ہم عاجز بندے، گنہگار، خطاکار، سیاکار، ناہنجار آپ کے حضور حاضر ہیں اللہ۔ اے اللہ، ہمیں گناہوں کا اعتراف ہے اللہ۔ اے اللہ، ہمیں اپنی خطاؤں کا بھی اعتراف ہے اللہ، اور آپ کی عطاؤں کا بھی اقرار ہے اللہ۔ آپ نے ہمیں بہت نوازا ہے اللہ، آپ نے ہمیں بہت عطا کیا ہے اللہ، آپ نے ہمیں بہت معاف کیا ہے اللہ۔ ہم ہی ناہنجار ہیں اللہ، نافرمان ہیں اللہ، ناقدرے ہیں اللہ، ناشکرے ہیں اللہ، بے ادب ہیں اللہ۔ اے اللہ، ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، معاف فرما دیجیے اللہ جی، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے۔ آپ کی نعمتیں کھاتے رہے اللہ، آپ کی نافرمانی کرتے رہے اللہ۔ آپ دیکھ رہے تھے ہم گناہ کر رہے تھے اللہ، ہم نے گناہوں کی وجہ سے آپ کے غضب کو بھڑکایا ہے اللہ، آپ کے قہر کو للکارا ہے۔ آج پورا دن عالم ہے اللہ، آپ کے غصے کا مظہر بن چکا ہے اللہ، دنیا کے بدلتے تیور بتا رہے ہیں اللہ، آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں اللہ۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ۔ آپ راضی ہو جائیے اللہ، آپ راضی ہو جائیے اللہ، آپ کو راضی کرنے والے کاموں کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ اللہ بس ہے اللہ، ہم آزمائش اور امتحانوں کے لائق نہیں ہے اللہ، سب پریشان ہے اللہ، ہر لائن کی پریشانی ہے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ۔ اللہ آپ بڑے مہربان ہے اللہ، آپ بڑے قدردان ہے اللہ، ہم ہی بڑے نافرمان ہے اللہ۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، آئندہ اللہ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، سارے انسانوں کو نیک بنائیے اللہ، ایک بنائیے اللہ، اچھے بنائیے اللہ، سچے بنائیے اللہ۔ اللہ آپ ہمیں عذاب دے کر، تکلیف دے کر کیا کریں گے اللہ، ہم آپ کی نافرمانی کر کے آپ کو کیا کریں گے اللہ۔ ہے اللہ، نفس و شیطان ہے جو ہم کو بگاڑتے ہیں اللہ، بری عادتیں، بری صحبتیں، برا ماحول ہے اللہ جو ہم کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں اللہ۔ اے اللہ ہمیں بچا لیجیے اللہ، ہر گناہ سے بچائیے اللہ، گناہ کی جگہوں سے بچائیے اللہ، گناہ کے خیال سے بچائیے اللہ۔ اے اللہ دل دماغ کو پاک فرمائیے اللہ، نگاہوں کو صاف فرمائیے اللہ۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو بھی اچھا بنائیے اللہ۔ اے اللہ گھر گھر میں بلکہ ہاتھ ایک ایک ہاتھوں میں بھی نافرمانی کی چیزیں آ گئی ہیں اللہ۔ اے اللہ نگاہیں گندی، زبان گندی، کان گندے، دل و دماغ گندے ہیں اللہ۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، ہمیں خود بچا لیجئے اللہ، ہمیں خود بچا لیجئے اللہ۔ کتنی پریشانیاں ہیں اللہ، اس کے باوجود بھی اللہ کتنے لوگ ہیں اللہ دن رات اسی میں لگے ہوئے ہیں اللہ، نافرمانیاں دیکھ رہے ہیں، نافرمانیوں کی باتیں کر رہے ہیں، نافرمانیوں کے گناہوں کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ معاف فرما دیجئے، سب کو نیک توفیق عطا فرما دیجئے اللہ، سب کی دین دنیا آخرت کو بہتر بنا دیجئے اللہ۔ اے اللہ عالمی اعتبار سے انسانیت کو سکون عطا فرمائیے اللہ، چین عطا فرمائیے اللہ، پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ، بیماریوں کو ختم فرمائیے اللہ۔ اے اللہ لوگ پریشان ہیں اللہ، کیا ہوتا ہے کیا ہوگا کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے اللہ، ہر ایک پریشان ہے اللہ۔ اے اللہ بیماریوں سے بچائیے اللہ، قرضداریوں سے بچائیے اللہ، بے روزگاریوں سے بچائیے اللہ۔ کتنے لوگ ہیں اللہ کمائی نہیں ہے اللہ، اے اللہ قرضدار ہو چکے ہیں اللہ، بے روزگار ہو چکے ہیں اللہ۔ اے اللہ بچا لیجیے اللہ، ہم آزمائش و امتحان کے لائق نہیں ہے اللہ۔ اے اللہ جوان بچوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت کو پکڑ فرمائیے اللہ، ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لیجیے اللہ، ظلم ہماری ضرورتوں کو پوری فرمائیے اللہ۔ اللہ ہماری بہت ضرورتوں کو آپ نے سے بہتر آپ جانتے ہیں اللہ، آپ نے ایک بار بس ارادہ کر لیا تو بس ہے اللہ، ہماری پوری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اللہ۔ آپ کن فیکن کے مالک ہیں اللہ۔ اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری فرمائیے اللہ، کسی کا محتاج نہ بنائیے اللہ، اللہ کسی کا محتاج نہ بنائیے اللہ، ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانے سے عطا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، مراکز کی حفاظت فرمائیے اللہ، دینی کام اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ اللہ کتنے جمعے گزر چکے ہیں اللہ، مسجدیں بند ہیں اللہ،
آپ کے گھر اور در بند ہے اللہ، اب لوگوں کے ذہنوں سے دروں کو کھول دیجئے اللہ، فرما دیجئے اللہ، اپنے دروں کو کھول دیجئے اللہ، اپنے گھروں کو کھول دیجئے اللہ۔ اللہ اس سال تو اے اللہ باہر سے حج کو بھی آنے کے لیے اجازت نہیں ہے اللہ، پوری دنیا سے لوگوں کو روک دیا گیا ہے اللہ۔ اے اللہ کیسا وقت آیا ہے اللہ، آپ کا حرم بند ہے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس بند ہے اللہ۔ اللہ معاف فرما دیجئے اللہ، دوبارہ آباد فرما دیجئے اللہ، دوبارہ کھول دیجئے اللہ، مسجدوں کو آباد فرما دیجئے اللہ، مدرسوں کو آباد فرما دیجئے اللہ۔ اے اللہ باطل کی سازشوں کو فیل فرما دیجئے اللہ، ناکام فرما دیجئے اللہ۔ اللہ ہمارے دار ایمان کو ہر طرف سے بچائیے اللہ، ہر طرف سے حفاظت فرمائیے اللہ، اس کے فیض کو عام اور تام فرمائیے اللہ۔ اے اللہ اس کے مدد کرنے والوں کی آپ بھرپور مدد فرمائیے اللہ، دین دنیا آخرت میں ان کو بہتر